ایک اہم ترین موضوع جو آج کل بہت زیادہ زیر بحث ہے کہ مشرق وسطیٰ کی ہر جنگ خون ریزی کے پیچھے آخر منصوبہ کیا ہے، اسرائیل کیا چاہتا ہے، بڑی طاقتیں امریکہ، برطانیہ یا اقوام متحدہ آخر اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والے ہر ظلم پر خاموش کیوں رہتے ہیں؟ فلسطین، ایران، شام، یمن، لبنان، حتیٰ کہ مستقبل میں پاکستان، یہ سارے ممالک کس کے نشانے پر ہیں اور کس مقصد کے لیے، کن مقاصد کے لیے ان کو نشانے پر اسرائیل نے رکھا ہوا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب کی طرف جانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اسرائیل کے مقاصد کو جاننا ہوگا کہ اسرائیل چاہتا کیا ہے۔ کیا موجودہ جنگیں صرف سیاسی جنگیں ہیں، یا ان جنگوں کا مقصد واقعی صرف اتنا سا ہے کہ اسرائیل اپنی موجودہ حدود کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور یہ سب ممالک اسرائیل کی حدود کے خلاف ہیں؟ تو ہمیں اسرائیل کے مقاصد کو دیکھنا ہوگا۔ اسرائیل کے بنیادی طور پر 4 مقاصد ہیں۔ 4 مقاصد، اس کا ایک فوری مقصد ہے کہ حماس اور حزب اللہ یا کوئی بھی مزاحمتی تنظیم جو اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے اس کا فوری طور پر مکمل خاتمہ کیا جائے اور غزہ پر مکمل کنٹرول حاصل کیا جائے۔ دوسرا مقصد ہے اس کا گریٹر اسرائیل کا قیام، اور دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک وہ ایک عظیم ترین یہودی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا مقصد ہے اسرائیل کا عالمی حکومت کا قیام، ایک ایسی عالمی حکومت جو یہودیوں کے کنٹرول میں ہو، جہاں معیشت، میڈیا، سیاست، تمام تر معاملات 100% یہودیوں کے کنٹرول میں ہو، اور اسی عالمی حکومت کو علماء دجال کے عالمی نظام کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ چوتھا ان کا بڑا مقصد ہے تھرڈ ٹیمپل، بیت المقدس مسجد اقصی کی جگہ پر اس کو شہید کر کے تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے، اور پھر اس ہیکل سلیمانی کے اندر تھرون آف ڈیوڈ کو لا کر نصب کیا جائے۔ اب یہ اسرائیل کے مقاصد جو ہیں یہ اسرائیل کے قیام سے شروع نہیں ہوئے، بلکہ اسرائیل کے یہ مقاصد اسرائیل کے بننے سے پہلے، یعنی 1948 سے پہلے یہ کام شروع ہو چکا تھا۔ اسرائیل کا قیام تو ان مقاصد کے حصول کے لیے مڈل ایسٹ میں راہ ہموار کرنا ہے، ورنہ اس ایجنڈے پر کام تو پہلے شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں 100 سال پیچھے جانا ہوگا اس سارے ایجنڈے کو سمجھنے کے لیے۔ اگر ہم آج اسرائیل کی جنگوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو 100 سال پیچھے جانا ہوگا، جہاں پر جنگ عظیم میں ایک شخص عربوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ وہ پورا مشرق وسطیٰ کا نقشہ ہی بدل ڈالتا ہے، جس کا نام بڑا مشہور شخص لارنس آف عربیہ، اس کا نام تھا تھامس ایڈورڈ لارنس۔ اس نے اپنی بڑی مشہور کتاب 7 پلرز آف وزڈم کے اندر اس نے اپنی جو ہے وہ تجربات لکھے۔ اس نے عربوں کو یقین دلایا تھا کہ جنگ عظیم کے بعد عربوں کے لیے ایک آزاد عرب ریاست قائم کی جائے گی، لہٰذا وہ اپنی سلطنت، اپنی خلافت، یعنی جو اس وقت ترک حکومت تھی، سلطنت عثمانیہ تھی، اس کے ساتھ کھڑے نہ ہوں اور وہ اس کا ساتھ دیں، برطانیہ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو ان کو اس جنگ کے بعد اس چیز کے بدلے میں کہ وہ اپنی حکومت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، سلطنت عثمانیہ کے ساتھ جو وہ غداری کریں گے، اس کے بدلے میں انہیں ایک الگ ریاست دے دی جائے گی۔ Lawrence was a low-level officer in Britain's Middle East headquarters at the time. Far above him in rank, officials were urgently looking for an Arab leader to start a revolt against the Ottoman Empire. They found one in Sharif Hussein, traditional protector of Mecca and descendant of the Prophet Muhammad. The British made the vague promise that if the Arabs under Sharif Hussein would rebel against their Ottoman masters, that they would gain an independent Arab state under Britain's sponsorship at the conclusion of the war. اور لارنس آف عربیہ نے عربوں کو اتنا یقین دلایا کہ شریف حسین اور اس کے بیٹے فیصل بن حسین جیسے لوگ یہ بہت آگے آئے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر منظم حملے کیے، گوریلا حملے کیے ترکوں پر، جن میں بڑا مشہور حملہ جو تھا وہ عقبہ کے نام سے مشہور ہوا۔ گویا کہ اس کا ایک مین مقصد تھا لارنس آف عربیہ کا کہ اس نے عرب قبائل کو ترکوں کے خلاف اٹھایا، ترکوں کے خلاف استعمال کیا، ترکوں کے خلاف اس نے ان کو منظم کیا، حتیٰ کہ سلطنت عثمانیہ میں بہت بڑی دراڑ ڈالی جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کا سبب بنی۔ برطانیہ
اور لارنس آف عربیہ جیسے کردار جو تھے یہ عرب کو یقین دلا رہے تھے کہ ہم تمہیں ایک آزاد ریاست بنا کر دیں گے، جبکہ پس پردہ برطانیہ اور فرانس جو پیکو ایکٹ ہے 1916 کا، اس کے انڈر وہ دونوں ممالک آپس میں معاہدہ کر رہے تھے کہ جنگ عظیم کے بعد مشرق وسطی کو آپس میں کیسے تقسیم کیا جائے گا، اور یہ گیم ابھی یہیں پر نہیں رکتی۔ اسی جنگ عظیم کے دوران اعلان بلفور جو بڑا مشہور ایک معاہدہ ہے، جو ایک خفیہ معاہدے کی توثیق ہے، جس کا تعلق پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنے کے ساتھ تھا، یہ 1917 کے اندر یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں، اور اس اعلان کی علامت جو ہے وہ برطانوی دفتر خارجہ کے خط کو سمجھا جاتا ہے جو 2 نومبر 1917 کو آرتھر جیمز بلفورڈ جو سیکرٹری خارجہ تھا اس نے یہودیوں کے نام لکھا، اور اس نے اس خط کے اندر یہودیوں کو اس بات کا یقین دلایا، یہ شخص برطانیہ کا سیکرٹری خارجہ تھا، اس نے یہودیوں کو یقین دلایا کہ وہ فلسطین کی سرزمین میں ایک یہودی ریاست کو قائم کریں گے، اور اس یہودی ریاست کو قائم کرنے میں یہودیوں کا بھرپور مدد کریں گے، ان کی عملی مدد کریں گے۔ خط میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس معاہدے کی توثیق برطانوی کابینہ کے خفیہ اجلاس میں جو 31 اکتوبر 1917 کو ہوا اس میں ہو چکی ہے، اور بعد میں اسی اعلان کے تحت اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، یعنی کہ جو اسرائیل 1948 میں بن رہا ہے وہ حقیقت میں 1948 میں نہیں بنا، اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہودی یا اسرائیل وہ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ یہ جو معاہدہ بلفور ہے جو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا، جو برطانوی حکومت نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا کہ ہم یہودیوں کو فلسطین میں ایک ریاست بنا کر دیں گے، اس دور سے لے کر آج تک تمام بڑی طاقتیں بشمول UNO، اقوام متحدہ، برطانیہ، امریکہ، یہ سب اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں، اور ان مقاصد کے لیے جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اسرائیل کے جو 4 بڑے مقصد ہیں، حماس اور حزب اللہ جیسی تنظیمیں جو بھی اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہیں ان کا خاتمہ، غزہ پر مکمل کنٹرول، دی گریٹر اسرائیل کا قیام، اور ایک عالمی نظام اور عالمی حکومت جہاں پر مذہب، معیشت، میڈیا، سیاست سب کچھ یہودیوں کے کنٹرول میں ہو، اور پھر 3rd ٹیمپل، ہیکل سلیمانی کی تعمیر، اور ان سارے مقاصد کا نام دی گریٹر اسرائیل ہے۔ اور اسی مقصد کے لیے اسرائیل نے صرف وہ جو ایک معاہدہ ہوا اور یہودیوں کو فلسطین کے اندر ایک زمین دے دی گئی وہ وہاں تک رکا نہیں ہے۔ 1948 کے اندر UNO نے UN پارٹیشن پلان جو 1947 کا تھا، اس نے باقاعدہ فلسطین کو یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا اور فلسطینی علاقوں پر قبضہ ہو گیا۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں کو نکال کر اس علاقے کو تقسیم کیا جا رہا ہے فلسطین کو UN پارٹیشن پلان 1947 کے تحت، جو اقوام متحدہ کر رہا ہے، گویا کہ اقوام متحدہ خود یہودیوں کو قابض بنا رہا تھا اور فلسطینیوں کو وہاں سے نکال رہا تھا، اور اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ UN کے اس پارٹیشن پلان کے تحت یہودیوں کو 55% علاقہ دیا گیا، 55% علاقہ دے دیا گیا، جبکہ ان کی آبادی صرف 33% تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ جس وقت اسرائیل بنا ہے 1948 میں، اب ایک ملک جس وقت قائم ہوا تو فوراً وہ اتنا مضبوط نہیں تھا معاشی طور پر یا سیاسی طور پر کہ وہ آگے مزید جنگیں لڑ سکے۔ On this day in 1948, the first Arab-Israel war broke out. It came just a day after Israel was founded. Troops from 5 Arab states attacked the country, but it was a poorly coordinated campaign. Israel proved to be the stronger force. The war ended in 1949, leaving Israel with control over more territory. لیکن اسرائیل نے 1948 میں ہی عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے اور اسرائیل 78% فلسطینی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، 7 لاکھ سے زائد فلسطینی جو ہیں وہ مہاجر بن جاتے ہیں۔ پھر 1967 میں 6 روزہ جنگ ہوتی ہے اور اسرائیل جو ہے وہ مصر، اردن اور شام کے خلاف جنگ چھیڑتا ہے۔ مشرقی یروشلم اور گولان ہائٹس کو اسرائیل نے باضابطہ طور پر ضم کر لیا اور کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، نہ عرب، نہ عجم، نہ مسلمان اور نہ غیر مسلم بڑی طاقتیں۔ اور ویسٹ بینک میں یہودی بستیوں کی تعمیر مسلسل جاری ہے، جو غیر قانونی ہے، دنیا اس کو غیر قانونی کہتی ہے لیکن روک کوئی نہیں سکتا، روکتا کوئی نہیں ہے۔ اور غزہ میں کیا ہو رہا ہے یہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، کیسے قتل عام کیا جا رہا ہے، کیسے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کا محاصرہ کیا گیا ہے، ان کو بھوک سے شہادتیں ہو رہی ہیں اور روزانہ سینکڑوں شہادتیں ہو رہی ہیں۔
خوراک کی تلاش میں آنے والے مسلمانوں پر فائرنگ کی جاتی ہے اور وہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ امدادی مراکز کے قریب جو لوگ مسلمان آتے ہیں، کوئی مدد لینے کے لیے آتے ہیں، کوئی علاج کروانے کے لیے آتے ہیں، وہاں فائرنگ کی جاتی ہے، لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ ہاسپٹلز پہ فائرنگ کی جاتی ہے، وہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ ایک منظم نسل کشی کی جا رہی ہے غزہ کے اندر، لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ صرف دی گریٹر اسرائیل کے لیے۔ اور امریکہ یا بڑی حکومتیں ان سب چیزوں کو بڑے پرسکون انداز میں قبول کرتی ہیں۔ اقوام متحدہ اگرچہ قراردادوں کا چورن بیچتی رہتی ہے، اور وہ قراردادیں امریکہ جو ہے وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ ویٹو بھی کر دیتا ہے، لیکن امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کی حمایت کی ہے۔ 2017 کے اندر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا، اور یہ وہی ٹرمپ ہیں جنہیں دوسری بار صدر منتخب ہونے پر عرب کی خوشی کم نہیں ہو رہی۔ انہوں نے ٹرمپ کے دورے پر بلین ڈالرز خرچ کر دیے۔ ایک طرف وہ ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہے اور غزہ تباہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، دوسری طرف عرب مسلمان جو ہیں وہ ٹرمپ کی دعوت کر رہے ہیں اور بلین ڈالرز خرچ کر رہے ہیں۔ اور وہ کریں گے بھی صحیح، کیونکہ یہ وہی عرب ہے نا جن کو لارنس آف عربیہ کے ذریعے سے حکومتیں دی گئی ہیں، جن کے بارے میں احمد فراز نے کہا تھا، یہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یا سعودی بھی عذاب۔ اس قوم کے بارے میں کیا لکھے فراز، کعبہ کی کمائی سے پیتے ہیں شراب۔ تو یہ تو پہلے ہی غدار تھے، اور مسلمانوں سے غداری کر کے تو انہوں نے حکومتیں حاصل کی، وہ تو خوش ہو رہے ہیں۔ اور 2019 میں آگے چل کے امریکہ نے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کی خود مختاری کو بھی تسلیم کر لیا۔ امریکہ نے صرف اسرائیل کی حمایت نہیں کی، بلکہ دی گریٹر اسرائیل کے نقشے میں آنے والے ممالک پر کئی دہائیاں قبل جنگوں کی ایک مکمل پلاننگ کر رکھی ہے۔ آپ یہ ایک ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld, and one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, No. He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." I said, "We're going to war with Iraq? Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, "I just got this down from upstairs," meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." I said, "Is it classified?" He said, "Yes, sir." I said, "Well, don't show it to me." اور صرف یہ نہیں، بلکہ وہ ہر اس انسان کو مار دیں گے جو کسی بھی صورت ان کے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہو۔ دی گریٹر اسرائیل کے پلان میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہو، وہ کسی ایسے شخص کو، کسی ایسی تنظیم کو، کسی ایسے ملک کو، کسی ایسی جماعت کو وہ قبول ہی نہیں کر سکتے جو کسی بھی اعتبار سے یہودیوں کے پلان میں، یہودیوں کے دی گریٹر اسرائیل اور عالمی حکومت کے قیام میں جو رکاوٹ بن سکتا ہے، اس کو قتل کرنا، اس کو ختم کرنا ان کے نزدیک لازمی ہے اور باعث ثواب ہے۔ 1974 کے اندر لاہور میں OIC کا وہ ایک سمٹ ہوتا ہے۔ اس سمٹ میں مسلم دنیا کے جتنے لیڈرز موجود تھے، ان میں سے کوئی بھی طبی موت نہیں مرا، بلکہ وہ کسی نہ کسی صورت یہودیوں اور صلیبیوں کے ہاتھوں، یعنی عیسائیوں کے ہاتھوں اس دنیا سے گئے۔ یہودیوں اور امریکیوں کی قتل و غارت رکے گی نہیں، بلکہ وہ تو بڑی سرعام پلاننگ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، اعلان جنگ کر رہے ہیں وہ ابھی سے، کہ ایران کے بعد پاکستان کی تباہی ہے، جس کا اقرار اسرائیل کے دہشت گرد نیتن یاہو نے بڑے واضح الفاظ میں کی۔ Let's go to the third question, and that would be, what is the biggest problem facing the next generation, and what should we do to solve it today? I said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic. The first is called Iran. The second is called Pakistan. اس ویڈیو میں یہ دہشت گرد شخص واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ انہیں مسئلہ جو ہے وہ مسلمان ایٹمی ممالک سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ممالک دی گریٹر اسرائیل کے پلان میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ممالک جس وقت مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے گا، بیت المقدس کو شہید کیا جائے گا، وہاں پر تھرڈ ٹیمپل ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے گی، تو ممکن ہے ان ممالک میں سے
کوئی نہ کوئی اٹھ کھڑا ہو اور وہ ایٹمی طاقت ہو تو اسرائیل کے دی گریٹر اسرائیل کے قیام میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اس لیے وہ اپنی اگلی پلاننگ سے پہلے ہی ان ممالک کو سائڈ پہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو اتنا کمزور کر دینا چاہتے ہیں جیسے اردن ہے یا شام ہے یا یمن ہے، یہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہی نہ ہو سکیں، یہاں پر ان کی مرضی کی حکومتیں آ جائیں۔ جیسے اردن میں ان کی مرضی کی حکومت ہے، اب شام میں اب ان کی مرضی کی حکومت ہے، فلسطین کو انہوں نے تباہ کر رکھا ہے، عراق کو انہوں نے تباہ کر رکھا ہے، ان کی مرضی کی حکومتیں ہیں، وہاں پر امریکہ کے اڈے ہیں، تو یہ ممالک تو اب کبھی بھی اسرائیل کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے، باقی پیچھے ایران اور پاکستان ہی بچتے ہیں۔ یہ دو ممالک چونکہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کو کھٹکتا ہے کہ یہ ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ان کا یہ نیتن یاہو عالمی دہشت گردی سے کہنا چاہیے، وہ بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے۔ اسرائیل کا جھگڑا مسلمانوں سے نہیں ہے، اس کا جھگڑا یہ ہے کہ صرف نظام کی بات نہ کی جائے، نظام ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے، حکومت ان کے ہاتھ میں دے دی جائے، تو پھر چاہے اسرائیل کے اندر ہی مسلمان کیوں نہ رہتے ہوں۔ آپ گوگل کر سکتے ہیں، اسرائیل میں بہت سارے مسلمان رہتے ہیں، مسلمانوں کی 300 مساجد جو اسرائیل کے اندر ہیں، تعداد مساجد کی زیادہ ہے لیکن 300 مساجد کے ائمہ اور مؤذنین کو تنخواہ اسرائیلی حکومت دیتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے باقاعدہ اسلامی کالج بنایا گیا ہے، 8 مسلم عدالتیں اسرائیل میں موجود ہیں جو مسلمانوں کے معاملات کو اور مسائل کو سنتی ہیں اور ان کا حل پیش کرتی ہیں۔ اسرائیل ان مسلمانوں کو کچھ نہیں کہتا کیونکہ وہ دی گریٹر اسرائیل کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، انہوں نے اسرائیل کے نظام کو قبول کر رکھا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے قیام کی کئی دہائیوں کے بعد اسرائیل دی گریٹر اسرائیل کے حصول اور تکمیل کے لیے کیا کر رہا ہے۔ یہاں پر ایک چیز بڑی اہم ہے کہ یہودی جب غیر یہودی کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ چیز جرم ہی نہیں ہے، وہ غیر یہودیوں کو انسان نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو بڑا چنا ہوا سمجھتے ہیں، بڑا بہترین سمجھتے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کے نظریات ہیں کہ اگر یہودی مفادات اور گریٹر اسرائیل کے مفادات کے لیے غیر یہودیوں کو قتل کیا جائے یا ان کی نسل کشی کی جائے تو یہ کوئی قانوناً جرم نہیں ہے یا گناہ نہیں ہے۔ اسی لیے ان کا وزیر خارجہ کہ جب ایران نے میزائل داغے اور اسرائیل کے ایک ہاسپٹل پہ جا کے میزائل لگا تو اس نے فوراً بیان دیا کہ یہ ایران جو ہے وہ جنگی جرم کر رہا ہے کہ اس نے ہاسپٹل پہ میزائل مارا ہے، لیکن یہی اسرائیل جب فلسطین میں اور غزہ میں ہاسپٹلز پہ اٹیک کرتا ہے تو اس کو وہ جنگی جرم نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کا نظریہ ہے کہ یہودی مفادات اور گریٹر اسرائیل کے مفادات کے لیے غیر یہودیوں کو اگر قتل کیا جائے، ان کی نسل کشی کی جائے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ ان کی مذہبی کتاب تالمود کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جو جیوش پیپل ہیں وہ انسان ہے، لیکن جو ان کے علاوہ ہیں، جو جینٹائلز ان کو نام دیا گیا، وہ مین نہیں ہیں، وہ انسان نہیں ہیں۔ اب یہ چیز آپ گوگل پہ جا کے دیکھ لیں، جینٹائلز ورسز جیوز یا جیوز ورسز جینٹائل، کیا مطلب ہے اس کا؟ اور یہودی اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، گریٹر اسرائیل کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں۔ ان کے مذہبی علماء تبلیغ میں اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں دیکھیں ایک یہودی عالم بہت واضح انداز میں تبلیغ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ دشمنوں پر ایٹم بم گرا دینا چاہیے۔ You know what's a real example of finishing a war and the war is over? The atomic bomb. When we dropped the atomic bomb on Japan, what happened? They didn't just stop fighting. They said, let's be friends. There's a very big difference in stopping the fight and let's be friends. The Germans lost World War I. Was the war over? I'm asking you. You understand? So winning a war doesn't mean that the hostilities are suspended, like they say in the newspapers with such wonderful elegance. Peace has returned, has still Baba-meises. A war isn't over until it's over. And you win a war because you fight it till the end. Brother B'Shalom. What's the secret to winning a war rather than just having ceasefire? What's the secret? Girls, I'm asking you a question. What is the secret to winning a war rather than, you know what the answer is? That you have a weapon that your enemy doesn't have, that makes the war so imbalanced that they regret fighting with you. If you're punching and I'm punching, we continue punching. But if I come up with a secret tool that you don't have, that creates such imbalance, such out of balance in the war, one side says, oh, we can do this. اس کے نزدیک ایٹم بم کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ جو جل کے راکھ ہو جائیں گے، جو بھاپ بن کے اڑ جائیں گے اس کی گرمی سے، اس کے نزدیک یہ جرم نہیں ہے، بلکہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ جاپان پر بھی ایٹم بم انہوں نے یعنی یہودیوں نے ہی گرایا تھا۔
اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہودیوں کے 3 بڑے اصول ہیں۔ I'll just give the 3 principles which enable us Israelis to live so easily with this brutal reality. A, most of the Israelis, if not all of them, deeply believe that we are the chosen people. And if we are the chosen people, we have the right to do whatever we want. B, there were more brutal occupations in history. There were even longer occupations in history, even though the Israeli occupation gets to quite a nice record. But there was never in history an occupation in which the occupier presented himself as the victim. Not only the victim, the only victim around. This also enables any Israeli to live in peace because we are the victims. But the third set of values is the most dangerous one. And this is the systematic dehumanization of the Palestinians, which enable us, Israelis, to live in peace with everything. Because if they are not human beings like us, then there is not really a question of human rights. And if you scratch under the skin of almost every Israeli, you will find it there. Almost no one will treat the Palestinians as equal human beings like us. اب اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کا مقصد جو ہے وہ دی گریٹر اسرائیل ہے۔ عراق پر حملہ ہوا، بعد میں جو ہے امریکن وزیر خارجہ اور ان کی بڑی اتھارٹیز نے باقاعدہ 500 پیپرز کا پورا ایک پلندہ شو کر کے کہا کہ وی آر سوری، ہم نے پورا عراق چھان دیا لیکن ہمیں وہاں سے نیوکلیئر ویپنز یا ایٹم بم بنانے کے کوئی اثرات نہیں ملے۔ ان کا مقصد رجیم چینج کرنا تھا، انہوں نے عراق پر قبضہ کر لیا۔ اب دوسری جو ہے وہ سامنے ایران ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کہہ رہی ہے اور بڑا واضح انداز میں جو ہے وہ عالمی ادارے کہہ رہے ہیں کہ ایران ایٹم بم بنانے نہیں جا رہا، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے بھی اٹیک کر رکھا ہے اور اب امریکہ نے بھی ایران پہ اٹیک کر دیا ہے، کیونکہ جہاں اسرائیل اٹیک کرے گا یا جہاں اسرائیل کے مفادات ہوں گے وہاں امریکہ کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اب اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ دی گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے اور عالمی یہودی نظام کے قیام کے لیے یہودی اور عیسائی متحد ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور UN متحد ہیں، وہ ایک پیج پہ ہیں اور ان کا اختتام یہی ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کا قیام عمل میں لائیں گے، مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے اور وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے اور تھرون آف ڈیوڈ جو ہے وہ برطانیہ سے لا کر وہاں نصب کریں گے۔ کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، اس کا یہ یقین ہے، وہ باقاعدہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ تخت داؤدی، تھرون آف ڈیوڈ، یہ دوبارہ قائم ہوگا، مسیحا آئے گا جو حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا۔ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کا منصوبہ یہ کوئی خلائی بات نہیں ہے، اس کے لیے اسرائیل میں ہر سال لاکھوں ڈالر کا فنڈ جمع کیا جاتا ہے، لباس، برتن، قربانی کے اوزار تک تیار کر لیے گئے ہیں۔ سرخ گائے کی تیاری بھی مکمل ہو چکی ہے جو یہودی نظریے کے مطابق ہیکل کی تطہیر کے لیے، اس کو پاک کرنے کے لیے، یعنی ان کے نزدیک چونکہ یہاں پہ مسجد اقصیٰ موجود ہے، اس جگہ کو دوبارہ پاک کرنا پڑے گا۔ پاک ہوگا تو پھر یہاں پر یہ جگہ پاک ہوگی تو پھر یہاں پر ہیکل تعمیر ہوگا۔ اس کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ سرخ گائے ہو، تو سرخ گائے کی تیاری بھی مکمل ہو چکی ہے جو ہیکل کی تطہیر کے لیے ضروری ہے۔ اور جیسے جیسے یہ منصوبہ زور پکڑتا جائے گا، وقت گزرتا جائے گا، یہودی اپنی پلاننگ مکمل کرتے جائیں گے اور ویسے ویسے مڈل ایسٹ اور دی گریٹر اسرائیل کے نقشے میں آنے والے ممالک جو ہیں یا اس نقشے میں رکاوٹ بننے والے جو ممالک ہیں ان کا امن برباد ہوتا جائے گا۔ جب یہودی یہ سب کچھ کر لیں گے، دی گریٹر اسرائیل کا قیام ہو جائے گا، تو مسلمانوں اور یہودیوں میں بڑا شدید تصادم ہوگا، بہت بڑی جنگ ہوگی۔ میں مسلمان اور یہودی اس لیے بول رہا ہوں کہ عیسائی جو ہیں وہ تو پہلے ہی یہودیوں کے حامی ہیں اور وہ بعد میں بھی یہودیوں کے حامی رہیں گے۔ وہ بھی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں پہ ٹیمپل قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی وہاں پہ تھرون آف ڈیوڈ کو نصب کرنا چاہتے ہیں۔ دی گریٹر اسرائیل کی پلاننگ میں یہودیوں میں اور عیسائیوں میں ان کے نظریات میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اتنا سا فرق ہے کہ یہودی سمجھتے ہیں مسیحا جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے آئے گا اور وہ اس ٹیمپل میں بیٹھے گا اور پوری دنیا پر حکومت کرے گا، جس کو مسلمان دجال سے تعبیر کرتے ہیں۔ بعض عیسائیوں کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور وہ اس ٹیمپل میں بیٹھیں گے اور وہ حکومت کریں گے۔ لیکن اس ساری اسرائیل کی پلاننگ میں، دی گریٹر اسرائیل کی پلاننگ میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت دنیا کے اندر دو صفیں ہیں، ایک امام مہدی علیہ السلام کی صف ہے اور ایک دجال کی صف ہے۔
یہاں پر خاموش رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھئی ہم ان سارے معاملات میں ہم خاموش ہیں، وہ خاموش نہیں ہیں، وہ اسرائیل کے خاموش حامی ہیں. وہ خاموش رہ کر یہودیوں کی حمایت کر رہے ہیں. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے اس وقت مسلمانوں کی کہ ساری دنیا، حکومتیں نہیں، کیونکہ جتنی بڑی حکومتیں ہیں، امریکہ ہو یا برطانیہ ہو یا فرانس ہو، حکومتیں ساری اسرائیل کے ساتھ مخلص ہیں. لیکن جو عوام ہے، عیسائی عوام ہو یا کسی اور مذہب کے لوگ ہوں، جو عام عوام ہے، وہ پوری دنیا میں احتجاج کر رہی ہے اسرائیل کے خلاف. لیکن بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کے کئی بڑے بڑے علماء یہاں پر خاموش ہیں. 2-3 سال ہو گئے ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا. یہ اسرائیل کی خاموش حمایت ہے، یہ حکمت عملی نہیں ہے، یہ اسرائیل کی خاموش حمایت ہے. یہاں پر آواز اٹھانا فرض ہے اور یہی ہماری ذمہ داری ہے. جو اسرائیل کو ہاتھ سے روک سکتا ہے وہ ہاتھ سے روکے، ورنہ زبان تو کھولیں، پتہ تو چلے کہ آپ کے نظریات کیا ہیں. اور یہاں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں پہ ضروری ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اتحاد کریں. اسرائیل نے ایران پر اٹیک اس لیے نہیں کیا کہ وہ شیعہ ہیں، اس نے ان پر اٹیک اس لیے کیا کہ وہ مسلمان ہیں. اس نے شام اور یمن پہ اٹیک اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ سنی تھے، وہ مسلمان تھے، وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے. وہ پاکستان پہ اٹیک کی پلاننگ یا ان کے وزیر اعظم کے منہ سے پاکستان کا نام نکلنا، وہ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر سنی بستے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ ملک ان کے ڈکٹیٹر اسرائیل کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے. اور اگر ہم نے یہودیوں کے مقابلے کی پلاننگ نہ کی، اگر ہم نے یہودیوں کے مقابلے کے لیے انہی کے مقابلے کی سوچ نہ اپنائی تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور ایران کے بعد پاکستان کی باری آئے گی جو تباہی اور بربادی کا سبب بنے گی. مقصد یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو، اس کے پلاننگ کو سمجھیں اور اپنی فرائض کو اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان کو نبھائیں. یہاں پر خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو طاقت نصیب فرمائے اور غلبہ نصیب فرمائے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.